ڈاکٹر سبتے علی صاحب کے پاس جتنے بھی لوگ آتے ہیں وہ کسی نہ کسی حوالے سے کمیونٹی ورک سے وابستہ ہیں۔ کچھ پہلے ہی اس کام میں انوالو ہوتے ہیں اور جو پہلے نہیں ہوتے وہ بعد میں ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر سبتے علی سے پہلی ملاقات کے بعد فرقان نے اسے بتایا، ان کے پاس آنے والے زیادہ تر لوگ بہت کوالیفائیڈ ہیں، بڑے بڑے اداروں سے وابستہ ہیں۔ میں بھی اتفاقاً ہی ان کے پاس جانا شروع ہوا۔ لندن میں ایک بار ان کا لیکچر سننے کا اتفاق ہوا، پھر پاکستان آنے پر ایک دوست کے توسط سے ان سے ملنے کا اتفاق ہوا۔ اس کے بعد سے میں ان کے پاس جا رہا ہوں اور مجھے محسوس ہوتا ہے کہ زندگی کے بارے میں میرے نظریات پہلے کی نسبت اب بہت صاف اور واضح ہیں۔ ذہنی طور پر بھی میں پہلے کی نسبت اب زیادہ مضبوط ہو گیا ہوں۔ اور تم اس پروجیکٹ کے بارے میں پوچھ رہے تھے، اس پروجیکٹ میں میری بہت زیادہ ڈاکٹر سبتے علی کے پاس آنے والے لوگوں نے بھی کی۔ بہت ساری سہولیات انہی لوگوں نے فراہم کی اور میں یہاں اس قسم کے پروجیکٹ پر کام کرنے والا واحد نہیں ہوں، اور ہم ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں۔ اس مدد کی نوعیت مختلف ہوتی ہے مگر مقصد ایک ہی ہوتا ہے، ہم اس ملک کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ سالار نے اس کے آخری جملے پر عجیب سی نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ اتنا آسان تو نہیں ہے۔ ہاں، ہم جانتے ہیں یہ آسان کام نہیں ہے، ہم یہ بھی جانتے ہیں یہ سب ہماری زندگیوں میں نہیں ہوگا، مگر ہم وہ بنیاد ضرور فراہم کر دینا چاہتے ہیں جس پر ہمارے بچے اور ان کے بعد والی نسل تعمیل کرتی رہے۔ مگر ہم وہ بنیاد ضرور فراہم کرنا چاہتے ہیں جن پر ہمارے بچے اور اس کے بعد والی نسل تعمیر کرتی رہے۔ وہ اندھیرے میں بھی ٹامک ٹوئیاں نہ مارتی رہے۔ کم از کم مرتے ہوئے ہم لوگوں کو یہ احساس تو نہیں ہوگا کہ ہم لوگوں نے تماشائیوں جیسی زندگی گزار دی۔ دوسرے بہت سے لوگوں کی طرح ہم بھی صرف تنقید کرتے رہے، خرابیوں پر انگلیاں اٹھاتے رہے، اسلام کو صرف مسجد کی حدود تک ہی محدود کر کے بیٹھے رہے۔ اپنے اور دوسروں کی زندگیوں میں ہم نے کوئی تبدیلی لانے کی کوشش نہیں کی۔ وہ حیرانی سے فرقان کا چہرہ دیکھتا رہا۔ امامہ ہاشم جلال انصر سعد کے بعد ایک اور مسلمان کو وہ دیکھ رہا تھا، ایک اور پریکٹیکل مسلمان کو۔ وہ مسلمانوں کی ایک اور قسم سے آگاہ ہو رہا تھا، وہ مسلمان جو دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں، جو دونوں انتہاؤں کے بیچ کے راستے کو پہچانتے تھے، ان پر چلنے کا طریقہ جانتے تھے۔ وہ بری طرح الجھا۔ تم نے میری آفر کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ اس نے فرقان سے کہا۔ میں نے تمہیں بتایا تھا میں تم سے کیا چاہتا ہوں۔ تمہاری ضرورت ہے اس ملک کو، یہاں کے لوگوں کو، یہاں کے اداروں کو۔ تمہیں یہاں آ کر کام کرنا چاہیے۔ سالار اس بات پر ہلکے سے ہنسا۔ تم کبھی اس ٹاپک کو نہیں چھوڑ سکتے؟ اچھا، میں اس پر سوچوں گا۔ پھر تم میری آفر کے بارے میں کیا کہو گے؟ میرے گاؤں کے قریب ہی ایک اور گاؤں ہے، اسی حالت میں جس حالت میں 10-15 سال پہلے میرا گاؤں تھا۔ میں آج کل کوشش کر رہا تھا کہ کوئی وہاں اسکول بنا دے۔ پرائمری اسکول تو گورنمنٹ کا وہاں ہے مگر آگے کچھ نہیں ہے۔ اگر تم وہاں اسکول شروع کرو تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ میں اور میری فیملی تمہاری غیر موجودگی میں اسے دیکھیں گے، ہم اسے قائم کرنے میں بھی تمہاری مدد کریں گے، مگر پھر تمہیں خود ہی اسے چلانا ہوگا، صرف روپیہ فراہم کر دینا کافی نہیں ہوگا۔ فرقان نے کچھ دیر کی خاموشی کے بعد کہا، کل چل سکتے ہو وہاں میرے ساتھ؟ سالار نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، تمہاری تو فلائٹ ہے کل صبح۔ نہیں، میں 2 دن بعد چلا جاؤں گا۔ ایک بار میں چلا گیا تو فوری طور پر میرے لیے واپس آنا ممکن نہیں رہے گا، اور میں جانے سے پہلے یہ کام شروع کر دینا چاہتا ہوں، اس نے فرقان سے کہا۔ فرقان نے سر ہلا دیا۔ وہ اس رات کی فلائٹ سے اسلام آباد گئے اور پھر رات کو ہی فرقان کے گاؤں چلے گئے۔ رات وہاں قیام کرنے کے بعد صبح فجر کے وقت فرقان کے ساتھ وہ اس گاؤں میں گیا۔ دوپہر 12 بجے تک وہ اس گاؤں کے لوگوں سے ملتے اور وہاں پھرتے رہے۔ وہاں موجود پرائمری اسکول کو دیکھ کر سالار کو یقین نہیں آیا تھا۔ وہ اپنی حالت سے کچھ بھی لگتا تھا مگر اسکول نہیں۔ فرقان کو اس طرح کا کوئی شوق نہیں لگا تھا۔ وہ وہاں کے حالات سے پہلے ہی بہت اچھی طرح باخبر تھا۔ وہ سال میں 3-4 مرتبہ دیہات میں میڈیکل کیمپس لگوایا کرتا تھا، اور وہ دیہات کی زندگی اور وہاں کی حالت سے سالار کی نسبت بہت اچھی طرح واقف تھا۔ فرقان کو شام کی فلائٹ سے لاہور جانا تھا۔ وہ لوگ 2 بجے کے قریب وہاں سے اسلام آباد جانے کے لیے روانہ ہو گئے۔
اسکول کے اس پروجیکٹ کو شروع کرنے سے پہلے سکندر عثمان سے اس کی بات ہوئی تھی۔ اس نے مختصر الفاظ میں انہیں اس پروجیکٹ کے بارے میں بتایا تھا۔ وہ کسی مداخلت کے بغیر اس کی بات سنتے رہے۔ پھر انہوں نے بڑی سنجیدگی سے اس سے کہا، یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو تم؟ پاپا، میں اس کام کی ضرورت محسوس کرتا ہوں لوگوں کو۔ انہوں نے سالار کی بات کاٹ دی۔ میں اسکول کی بات نہیں کر رہا۔ پھر آپ کس چیز کی بات کر رہے ہیں؟ وہ حیران ہوا۔ میں تمہارے لائف اسٹائل کی بات کر رہا ہوں۔ میرے لائف اسٹائل کو کیا ہوا؟ وہ چونکا۔ سکندر عثمان اسے دیکھتے رہے۔ تم نے قرآن پاک حفظ کرنے کے بارے میں ہمیں اس وقت بتایا جب تم حفظ کر چکے تھے۔ اوکے فائن، میں نے کچھ نہیں کہا۔ تم حج پر جانا چاہتے تھے۔ میرے اس سلسلے میں کچھ تحفظات تھے، مگر میں نے تمہیں نہیں روکا۔ تم نے ہر طرح کی سوشل لائف ختم کر دی۔ میں نے اعتراض نہیں کیا۔ تم مذہب میں ضرورت سے زیادہ دلچسپی لینے لگے۔ نماز شروع کر دی، وہ بھی مسجد میں نے پھر بھی کچھ نہیں کہا۔ تم نے بزنس کرنے کی بجائے جاب کرنا چاہی، وہ بھی یہاں نہیں امریکہ میں نے تمہیں کرنے دی۔ اب تم ایک اسکول کھولنا چاہ رہے ہو۔ اب ضروری ہو گیا ہے کہ ہم اس تمام معاملے پر کچھ سنجیدگی سے بات کر لیں۔ سکندر عثمان بے حد سنجیدہ تھے۔ تمہیں اندازہ ہے کہ تمہارا یہ لائف اسٹائل ہمارے سوشل سرکل کے لیے ناقابل قبول بنا دے گا۔ پہلے تم ایک انتہا پر تھے، اب تم دوسری انتہا پر ہو۔ 25-26 سال کی عمر میں جن کاموں میں تم اپنے آپ کو انوالو کر رہے ہو وہ غیر ضروری ہیں۔ تمہیں اپنے کیریئر پر دھیان دینا چاہیے اور اپنے لائف اسٹائل میں چینج لانی چاہیے۔ ہم جس کلاس سے تعلق رکھتے ہیں وہاں مذہب سے ایسی وابستگی بہت سے مسائل پیدا کر دیتی ہے۔ وہ سر جھکائے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ اور صرف تمہارے لیے ہی نہیں، ہمارے لیے بھی بہت سے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ تم خود سوچو، تم لوگوں کو کیا امپریشن دینے کی کوشش کر رہے ہو؟ کل کو ہم یا تم خود اپنی کلاس کی کسی بھی فیملی کی لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہو گے تو تمہاری یہ مذہبی وابستگی تمہارے لیے کتنے مسائل پیدا کر دے گی، تمہیں اندازہ ہے؟ کوئی بھی فیملی سکندر عثمان کا نام دیکھ کر یا تمہاری کوالیفیکیشنز دیکھ کر اپنی بیٹی کی شادی تم سے نہیں کر دے گی۔ اوپر سے تم نے اس عمر میں سوشل ورک شروع کرنے کی ٹھان لی ہے جب تمہاری عمر کے لوگ اپنے کیریئر کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ تم یونیسیف میں بہت سوشل ورک کرتے رہے ہو، اتنا کافی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ تم یہ سب اپنی پرسنل لائف میں بھی شروع کر دو۔ جو پیسہ تم اس اسکول پر اور لوگوں کی زندگیاں بہتر بنانے پر ضائع کرو گے اسے تم اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کر لو۔ انہیں آسائشیں دینے کے لیے، ایک آرام دہ لائف اسٹائل دینے کے لیے اپنے آپ پر خرچ کرو۔ 300 سال کی زندگی نہیں ہے تمہاری، پھر اتنی سی عمر میں بڑھاپے کو کیوں سوار کر لیا ہے تم نے اپنے اعصاب پر؟ ایک حادثہ ہوا، برا ہوا، تم نے سبق سیکھا، بہت اچھا کیا، بس اتنا کافی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اس عمر میں تسبیح پکڑ لو۔ وہ رکے۔ کیا میری بات کو سمجھ رہے ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ پاپا، میں نے تسبیح نہیں پکڑی ہے، سالار نے ان کے سوال کا جواب دینے کی بجائے کہا۔ آپ نے زندگی میں توازن رکھنے کی بات کی، وہ توازن ہی رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں میں۔ اب میں اپنے کیریئر میں کہاں کھڑا ہوں آپ اچھی طرح جانتے ہیں، میری کارکردگی سے آپ واقف ہیں۔ میں واقف ہوں اور اسی لیے تم سے کہہ رہا ہوں کہ اگر تم اس طرح کی سرگرمیوں میں خود کو انوالو نہ کرو تو بہت آگے جا سکتے ہو۔ سکندر نے کہا، میں کہیں نہیں جا سکتا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں سب کچھ چھوڑ دوں گا تو کیریئر کی کسی ماؤنٹ ایوریسٹ تک پہنچ جاؤں گا تو ایسا نہیں ہے۔ اس نے توقف سے کہا، تم اپنے مستقبل کے بارے میں بھی سوچو۔ اپنی شادی کے بارے میں ایسی اپروچ رکھنے پر تم کو کہاں قبول کیا جائے گا؟ میں نے سوچا ہے پاپا، میں شادی کرنا ہی نہیں چاہتا۔ سکندر ہنسے۔ بچگانہ سوچ ہے، ہر ایک یہی کہتا ہے۔ تمہیں تو اپنا ایڈونچر یاد رکھنا چاہیے۔ ان کا اشارہ کس طرف تھا وہ جانتا تھا۔ وہ بہت دیر کچھ نہیں کہہ سکا، یہ بھی نہیں کہ وہ اس ایڈونچر کی وجہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے یاد ہے، بہت دیر بعد اس نے مدھم آواز میں کہا، میں آپ کے سوشل سرکل میں بہت پہلے ہی مس فٹ ہو چکا ہوں اور میں یہاں جگہ بنانے کی کوشش نہیں کروں گا۔ مجھے اس سوشل سرکل میں کوئی نیا تعلق یا رشتہ بھی قائم نہیں کرنا۔ مجھے پرواہ نہیں کہ لوگ، میرے بہن بھائی میرا مذاق اڑائیں گے یا مجھ پر ہنسیں گے۔ میں اس سب کے لیے ذہنی طور پر تیار ہوں۔ جہاں تک سوال اس پروجیکٹ کا ہے، پاپا مجھے اسے شروع کرنے دیں۔ میرے پاس بہت پیسہ ہے۔ اس پروجیکٹ کے شروع کرنے کے بعد بھی مجھے فٹ پاتھ پر نہیں رہنا پڑے گا۔ کچھ لوگوں کو جسم کی بیماری ہوتی ہے، کچھ کو روح کی۔
جسم کی بیماری کے لیے لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، روح کی بیماری کے لیے لوگ وہی کرتے ہیں جو میں کر رہا ہوں، جو میں کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس پیسے سے سب کچھ خرید سکتا ہوں، صرف سکون نہیں خرید سکتا۔ زندگی میں پہلی بار میں سکون حاصل کرنے کے لیے اس پیسے کو انویسٹ کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے مجھے سکون مل جائے۔ سکندر عثمان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اس سے کیا کہیں۔ واپس واشنگٹن پہنچ کر وہ ایک بار پھر پہلے کی طرح مصروف ہو گیا تھا، مگر اس بار فرق یہ تھا کہ وہ مسلسل پاکستان میں فرقان اور ڈاکٹر ثبت علی کے ساتھ رابطے میں تھا۔ فرقان اسے اسکول کے بارے میں ہونے والی تفصیلات سے آگاہ کرتا رہتا تھا۔ یونیسیف میں اس طرح کا کام اس کی جاب کا حصہ تھا۔ اسے اس کام کے لیے بہت اچھا معاوضہ دیا جاتا تھا، مگر پاکستان کے اس گاؤں میں اس طرح کے کام کا آغاز، اور وہ بھی اپنے وسائل سے، چند سال پہلے کے سالار سکندر کو جاننے والے کبھی اس بات پر یقین نہ کرتے۔ خود اسے بھی یقین نہیں آتا تھا کہ وہ کبھی اس طرح کا کام کرنے کا سوچ سکتا تھا، مگر یہ صرف اس پروجیکٹ کے لیے اپنے اکاؤنٹ سے پیسے نکالتے ہوئے اسے اندازہ ہوا تھا کہ اس کے لیے یہ پروجیکٹ کم از کم مالی لحاظ سے مشکل نہیں تھا۔ پچھلے 3 سال میں اس کے اخراجات میں بہت کمی آئی تھی۔ بہت ساری وہ چیزیں اس کی زندگی سے نکل گئی تھیں جن پر وہ اندھا دھند پیسہ خرچ کرتا تھا۔ وہ اپنے بینک اکاؤنٹ میں رقم جان کر حیران ہو گیا تھا۔ وہ ایسا شخص نہیں تھا جس سے پیسہ جمع کرنے کی توقع کی جا سکتی۔ ایم فل کے لیے اس کے پاس اسکالرشپ تھا۔ اسے کم از کم اس کے لیے اپنے پاس کچھ خرچ کرنا نہیں پڑتا تھا۔ اس دن اپنے اپارٹمنٹ میں چلتے پھرتے اس نے پہلی بار وہاں موجود تمام چیزوں کو غور سے دیکھا۔ اس کے اپارٹمنٹ میں کہیں بھی کوئی چیز مہنگی نہیں تھی، بلکہ سامان بھی بہت محدود تھا۔ اس کا کچن بھی کھانے پینے کی چیزوں سے تقریباً خالی تھا۔ کافی، چائے، دودھ اور اس طرح کی چند دوسری چیزیں۔ اس کا اپنے اپارٹمنٹ میں بہت کم وقت گزرتا تھا۔ جو وقت گزرتا تھا وہ سوتے میں گزرتا تھا۔ یونیسیف میں اپنی جاب پر جاتے ہوئے اس کے پاس پہلے سے موجود کپڑوں اور دوسری اشیاء کا اتنا انبار موجود تھا کہ وہ اس معاملے میں بھی لاپرواہی برتتا رہا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ اس نے آخری بار اس طرح کی کوئی چیز کب خریدی تھی۔ اپنے ساتھ کام کرنے والوں اور یونیورسٹی میں اپنے کچھ کلاس فیلوز کے علاوہ نیو یارک میں کسی کو نہیں جانتا تھا، یا پھر دانستہ طور پر اس نے خود کو ایک محدود سرکل میں رکھا تھا، اور لوگوں کے ساتھ بھی اس کی دوستی بہت رسمی قسم کی تھی۔ واحد چیز جس پر وہ خرچ کرتا رہتا تھا وہ کتابیں تھیں۔ اس لائف اسٹائل کے ساتھ اگر اس کے اکاؤنٹ میں اتنی بڑی رقم جمع ہو گئی تھی تو یہ کوئی خلاف توقع بات نہیں تھی۔ آفس، یونیورسٹی، فلیٹ اس کی زندگی کے معاملات میں چوتھی کوئی چیز نہیں تھی۔ ایم فل کے دوران سالار نے یونیسیف چھوڑ کر یونیسکو جوائن کر لی۔ ایم فل کرنے کے بعد سالار کی پوسٹنگ پیرس میں ہو گئی۔ اس سے پہلے وہ ایک فیلڈ آفس میں کام کر رہا تھا، مگر اب اسے یونیسکو کے ہیڈ آفس میں کام کرنے کا موقع مل رہا تھا۔ وہ گزشتہ سالوں میں وقتاً فوقتاً چھوٹے موٹے پروجیکٹس کے سلسلے میں پیرس جاتا رہا تھا، مگر اس بار وہ پہلی دفعہ لمبے عرصے کے لیے وہاں جا رہا تھا، ایک آشنا دنیا سے ناآشنا دنیا میں، اس دنیا میں جہاں وہ زبان تک سے واقف نہیں تھا۔ نیو یارک میں اس کے بہت سے دوست تھے، یہاں پر ایسا کوئی بھی نہیں تھا جسے وہ بہت اچھی طرح جانتا ہو۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی یہ قسط اپنے اختتام کو پہنچی۔ آنے والی اقساط کو بر وقت دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور اپنے ویلیوبل کمنٹس ضرور دیجیے گا کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگ رہی ہے۔ حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔